فإذا جاء أجلهم لا يستخرجون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ ہمزہ کا ترجمہ با محاورہ پڑھیں گے۔ سورۃ ہمزہ میں کیا احکام ہے اور اس کا ہمزہ کا کیا مفہوم ہے، اس پہ کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے پڑھتے ہیں سورت کو سادہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة۔ تو سورت کا نام ہے ہمزہ۔ ہمزہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی شخص کی کسی حرکت، کام یا بات پر طعن و تشنیع کرنا، خواہ وہ اس کے قابل ہو یا نہ ہو، اسے ہمزہ کہتے ہیں۔ ایسا شخص ہمزہ کا شکار ہے۔ ناظرین، انسان کے سامنے کوئی ہائی آئیڈیل اگر نہیں ہوتا، کوئی اعلیٰ نصب العین اگر نہیں ہوتا تو وہ پھر پستی کی طرف جاتا ہے۔ پھر اس کی دلچسپی چغلیوں میں ہوتی ہے، طعن تشنیع میں ہوتی ہے، غیبت کرنے میں ہوتی ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنے میں ہوتی ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنے میں ہوتی ہے، یا وہ مال اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو ایسی پستی جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس حد تک گرا دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حطمہ جہنم تیار کی ہے، جس کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے۔ تو آگے مزید تشریح، اس کی وضاحت دیکھنے کے لیے آپ تفسیر کا مطالعہ کریں۔ یہاں پہ با محاورہ ترجمہ اس کا بیان کروں گی۔ پہلے بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو پورا نچوڑ، اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ترجمہ اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ زن اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی جگہ پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم موصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ فی عمد، ستونوں میں۔ ممددہ، وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھیرے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله۔ أشهد